اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی 2 دن قبل بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر کی پد یاترا ریاست تلنگانہ میں شروع ہوئی اور اس کا آغاز چار مینار کے دامن سے کیا گیا۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنی بات رکھنے کا یقینی طور پر اختیار ہے اور کوئی بھی کیمپین چلانے کا اختیار ہر آرگنائزیشن کو اس ملک میں ہے، چاہے وہ سیاسی ہو یا سماجی۔ لیکن جس طرح سے یہ پد یاترا شروع کی گئی وہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی ہم سب جانتے ہیں کہ RSS کی پولیٹیکل ونگ ہے اور RSS کی آئیڈیالوجی بہرحال جس طرح کی ہے کہ اس ملک میں ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کو سمجھیے کہ بہرحال سیکنڈ درجے کا سٹیزن بنا دیا جائے اور مسلمانوں کے حقوق کو سلب کر لیا جائے، مسلمانوں کی دل آزاری کی جائے، بلکہ یہاں تک کہ اگر میں کہوں کہ بینچ آف تھاٹ جو گرو گولوالکر کی ہے، اس بینچ آف تھاٹ کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو بینچ آف تھاٹ میں ایک بات کلیئر ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک میں برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ بات واضح طور پر لکھی ہے۔ حتیٰ کہ RSS کی آئیڈیالوجی اور ان کے سمجھیے کہ جو فاؤنڈرز ہیں ان کی آئیڈیالوجی کو آپ پڑھیں گے تو مساجد کو انہوں نے بھارت پر بوجھ قرار دیا ہے۔ نے ریاست کے مسلمانوں کو ایک چیلنج کے طور پر چار مینار سے سمجھیے کہ صاحب اپنی پد یاترا شروع کر کے چیلنج جیسی بات کہی، اور ان کے جو سمجھیے سوشل میڈیا، ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ سوشل میڈیا بھی اسی طرح کی باتیں پھیلا رہا ہے جو اس وقت سمجھیے کہ BJP کا سوشل میڈیا ہے۔ تو مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت انگیز پروپیگنڈا ریاست میں کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ آپ ان کے سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھیے تو وہ پورے سمجھیے کہ کیمپین میں حیدرآباد کا نام استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ بھاگیہ نگر کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ پورے کیمپین میں جتنے سوشل میڈیا گروپس ہیں اس وقت جو تلنگانہ میں ایکٹیو ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے اور سمجھیے وشو ہندو پریشد یا RSS کے، وہ پورے سوشل میڈیا حیدرآباد کو حیدرآباد نہیں لکھتے ہیں بلکہ سمجھیے بھاگیہ نگر لکھتے ہیں، اور پورا سمجھیے کہ جو کیمپین شروع ہوئی پد یاترا کی، اس پد یاترا کی کیمپین میں کہیں بھی لفظ حیدرآباد استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ خود ایک سمجھیے کہ سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال اتر پردیش میں مختلف سمجھیے کہ نام بدلے جا رہے ہیں، نام بدلنے سے کسی کی تاریخ نہیں بدلتی۔ ہماری تاریخ 800 سال کی تاریخ ہے اور اس ملک کو ہم نے بہت کچھ دیا، اس ملک کو ہم نے سنوارا اور سجایا، اس ملک کی یکجہتی، اس ملک کی سالمیت کے لیے ہماری جو قربانیاں ہیں ان کی 7 نسلیں بھی RSS کی لگ جائیں تو سمجھیے وہ قربانیاں نہیں دے سکتی جو قربانیاں مسلمانوں کی۔ تو بہرحال سمجھیے کہ ہمارا یہ اعلان ہے کہ 8 سپٹمبر کو چار مینار سے ہم سمجھیے کہ ایک اتحاد ریلی، یونٹی ریلی، جس میں دلت بھی ہوں گے، جس میں ہندو بھی ہوں گے، جس میں سکھ بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، یہ سب کی سمجھیے مشترکہ ایک ریلی چار مینار سے سمجھیے نکلے گی اور قلی قطب شاہ اسٹیڈیم پر وہ ریلی ختم ہوگی۔ یہ ایک سمبولک سمجھیے کہ اتحاد کی ریلی ہے اور اس سلسلے میں ہم دوسرے تمام کمیونٹیز کو بھی بات کر رہے ہیں تاکہ، اور دنیا جانتی ہے کہ چار مینار کی مندر اللیگل ہے۔ میں اس موقع پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مندر کو ہٹاؤ یا بڑھاؤ یا فلاں کرو، میں یہ بات ابھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن مندر اللیگل ہے یہ کلیئر ہے۔ ہائی کورٹ کا پرانے آرکیالوجی کے فوٹوگراف، یہ ساری چیزیں کوئی چار مینار کے ساتھ مندر وجود میں آئی سو نہیں، مندر بہت بعد میں سمجھیے کہ تعمیر کی گئی،
لیکن اللیگل مندر پر ہندوستان کے ہوم منسٹر اور ریاست میں سمجھیے کہ صاحب جو اس کی جماعت ہے، اس کی جماعت وہاں سے اگر اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا سمجھیے آغاز کرتی ہے تو یہ انتہائی تشویشناک بات ہے، انتہائی تشویشناک بات ہے۔ اور پھر جس طرح سے وہاں کوئی سمجھیے کہ نیچے سے مدینہ سے لے کر اگر آپ پتھر گٹی، گلزار ہاؤس، یہ سارا علاقہ مسلم سمجھیے کہ صاحب مسلم بیوپاریوں کا علاقہ ہے، اور یہ علاقہ مسلمانوں پر مسلم تجارت کرنے والوں کا علاقہ ہے، وہاں بی جے پی کا کوئی سمجھیے معاملہ نہیں، لیکن اس کو ایک کیپچر کیا گیا اور انتہائی زہریلے نعرے سمجھیے کہ وہاں پر لگائے گئے۔ ریاست کو سیکولر رکھنے کا دعویٰ کرنے والے چیف منسٹر، نمبر 1 سمجھیے سیکولر چیف منسٹر کی بات ٹی آر ایس کہتی ہے، اگر ٹی آر ایس، بی جے پی یا پھر ایم آئی ایم کوئی میچ فکسنگ نہیں ہے تو اس پر سمجھیے کہ شدید ایکشن ریاستی حکومت کو لینا پڑے گا۔ ریاست یاد رکھیے کہ سیکولرزم ہمارے ملک کی سمجھیے روح ہے، اگر سمجھیے کہ سیکولرزم کے خلاف کام ہوتا ہے اور ملک کے دستور کے پرخچے اگر اڑائے جاتے ہیں تو یہ ملک محفوظ نہیں رہے گا۔ ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی سمجھیے کہ ترقی کے لیے سب سے بڑا نشان کھڑا ہو جائے گا اگر سیکولرزم کے پرخچے اڑتے ہیں۔ اور آج بھارتیہ جنتا پارٹی وہ پارٹی، جبکہ ہم تاریخ جانتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی فریڈم اسٹرگل میں کوئی ساتھ نہیں تھی، بھارتیہ جنتا پارٹی کسی ایک کو پیش نہیں کر سکتی کہ صاحب ہمارے سمجھیے فلاں کو کالے پانی کی سزا ہوئی ہے، ہمارے کو فلاں کے سمجھیے کہ صاحب پھانسی کی سزا ہوئی۔ یہ تو کالے پانی کی سزا میں ان کے گرو گھنٹال سمجھیے کہ معافی نامے لکھ کر آ گئے، تو یہ ملک کے اسٹرگل میں بھی شامل